لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معارف الحدیث کتاب الرقاق. حدیث جس طرح یہ ابھی جو موضوع چل رہے ہیں، جیسے موضوع چینج ہوئے، اب دنیا کے بارے میں موضوع چل رہا ہے، انشاءاللہ پھر یہ موضوع بعد میں بدل جائے گا، پھر آخرت کی طرف آئے گا آہستہ آہستہ. یہ کتاب الرقاق کیا ہوتا ہے؟ اس میں وہ تمام وہ آخرت سے ریلیٹڈ باتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مشورے ہیں، وہ احادیث ہیں جو ہمیں دنیا سے آخرت کی طرف موڑتے ہیں، یہ وہ نصیحتیں ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا ان الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاہ وعالم او متعلم. رواہ الترمذی و ابن ماجہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس طرح؟ خبردار، دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے اس پر اللہ کی پھٹکار ہے، اللہ کی کیا ہے؟ لعنت ہے، اور اس کے لیے رحمت سے محرومی ہے سوائے اللہ کی یاد کے اور ان چیزوں کے جن کا اللہ سے کوئی تعلق اور واسطہ ہے، اور سوائے عالم کے اور متعلم کے. عالم کے اور متعلم کے. جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ. تشریح یہ مطلب یہ ہے کہ اللہ سے غافل کرنے والی یہ دنیا جس کی طلب اور چاہت میں بہت سے نادان انسان اللہ کو اور آخرت کو بھول جاتے ہیں، اپنی حقیقت اور اپنے انجام کے لحاظ سے ایسی ذلیل اور ایسی مردار ہے کہ اللہ کی وسیع رحمت میں بھی اس کے لیے کوئی حصہ نہیں. یعنی اللہ کتنا رحیم ہے، اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، اتنی وسیع رحمت کے باوجود بھی اس دنیا کے لیے اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے. یہ مولانا صاحب کا جو یہ جملہ ہے نا، بہت وزن رکھ رہا ہے اپنے اندر. اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، سب کچھ معاف کر دیتی ہے، سب کو سمیٹا ہوا ہے، کافر کو، نافرمان کو، مسلمان کو، سب کو اللہ دے رہا ہے، لیکن دنیا ملعون ہے اللہ کی نگاہ میں. اللہ کی اتنی بڑی رحمت وسعت کے اندر دنیا نہیں آ سکی، تو اس سے دنیا کی حقارت کا اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا کی کیا اہمیت ہے. البتہ اس دنیا میں اللہ کی یاد اور جن چیزوں کا اس سے تعلق ہے، یعنی وہ تمام اعمال، چاہے وہ ہم زندگی کو عام طور پہ گزار رہے ہیں جیسے بھی ہے، اگر ان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، ہم اللہ کے پابند ہو کے گزار رہے ہیں، تو وہ تمام کیا ہیں؟ وہ صحیح ہیں، باقی سب ملعون ہیں. خاص کر علم دین کے عالمین اور متعلمین، سو ان پر اللہ کی رحمت ہے. یعنی وہ جو علم سیکھتے ہیں دین کا، اور وہ کون؟ جو دین کا علم سکھا رہے ہیں. حاصل یہ ہے کہ اس دنیا میں صرف وہی چیزیں اور وہی اعمال اللہ کی رحمت کے لائق ہیں جن کا اللہ سے تعلق اور دین سے کوئی تعلق ہو، خواہ بلا واسطہ ہو یا بال واسطہ ہو. لیکن جو چیزیں اور جو اعمال و اشغال اللہ سے اور دین سے بالکل بے تعلق ہیں اور دراصل دنیا انہی کا نام ہے، وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے دور اور محروم اور قابل لعنت ہیں. بس انسان کی زندگی اگر اللہ کی یاد اور اس کے تعلق اور دین کے علم اور اس کے تعلم سے خالی ہے تو وہ رحمت کے مستحق نہیں بلکہ لعنت کے قابل ہے. یہ جو لعنت کا لفظ ہے نا جی، بڑا سخت ہے. لعنت کا مطلب ہے رحمت سے دوری. ایک نقطہ ذہن میں پکا کر لیجئے، جس حدیث میں، جس آیت میں یہ ہو کہ فلاں پر لعنت ہے، ایسی تمام اعمال سے بچنا چاہیے جن کے اوپر لعنت کی گئی ہے. کیونکہ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پہ فرمایا کہ شراب کے بارے میں لانا پینے والا سب پہ کیا ہے؟ لعنت ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اللہ کے نبی کیا بد دعا دے رہے ہیں اس شخص کو، اور جس کو اللہ کے نبی بد دعا دے رہے ہوں اس کی زندگی میں کوئی رحمت آ سکتی ہے؟ جس کو اللہ خود کہہ رہا ہو کہ یہ کام قابل لعنت ہے اور تم پر لعنت ہے اس کام کی وجہ سے، تو کوئی برکت آئے گی اس کی زندگی میں؟ نہیں آئے گی. لعنت کا مطلب ہے رحمت سے دور ہو جانا. یہ ایک بد دعا ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کے نبی کی طرف سے. تو جب بھی آپ کے سامنے کوئی حدیث، کوئی آیت ہے جس میں یہ ہو کہ ایسا کام کرنے والے پہ لعنت ہے، تو فوراً دیکھیں، ٹٹولیں اپنے آپ کو، خدا نہ خواستہ کہیں انجانے میں مجھ سے تو نہیں ہو رہا، کیونکہ اس کا مطلب کیا ہے؟ رحمت سے دوری. اور اللہ کے نبی کی بد دعا میں جو آ گیا تو پھر وہ تو رگڑا گیا، اس کا تو کچھ بچے گا بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں دین کا فہم عطا فرما تاکہ ہم تیری ان تمام باتوں کو سمجھ پائیں اور جانے انجانے میں جو ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں.
اہدنا الصراط المستقیم کا بھی یہی مطلب کہ یا اللہ تو ہی رہنمائی فرما، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ رہنمائی وہی فرماتے ہیں۔ ہاں جی، آگے سورۃ البقرہ 2 آیات ہے صرف آج، لیکن آیات نمبر میں 2 ہیں لیکن اپنے وزن میں کافی مضبوط ہیں۔ میں ایسی پہلے قرات کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ پہلی آیت ہے جی وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، اب یہ حرف عطف ہے اور نیکسٹ جو ان کو نعمت یاد دلوائی جا رہی ہے، یعنی پچھلی نعمت منقطع ہوئی من و سلوہ، انہوں نے اس کے اندر گڑبڑ کی، حتت ان کی جگہ پہ چینجنگ کی، اس کی ان کو سزا مل گئی، اس کے بارے میں آیت آ گئی۔ اب نیکسٹ ان کو نعمت یاد، ان کو تمام ابھی انعامات یاد کروائے جا رہے ہیں، اور پھر ان انعامات کے ملنے کے اگینسٹ جو کچھ انہوں نے کیا اس کے ساتھ ساتھ ان کو رزلٹ بھی سنائے جا رہے ہیں۔ کیا جی؟ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، ہاں جی یہاں تک واو حرف عطف۔ اب وہی انعامات جو ان کے اوپر یہ بات جاری دوبارہ کہ مزید کیا ہے، اذ سیم اسی طرح اذکرو یاد کرو، جب کہ وہ انعام یاد کرو جو تم پہ کیا تھا، وہ کیا تھا؟ اذ استسقا، کیا ہے جی؟ ملانے کے لیے زیر گئی ہوئی ہے۔ حرف اصلیہ کیا ہے؟ سین قاف یا، ثلاثی میں ہوتا ہے سقا یسقی، سقا یسقی، کیا جی مطلب اس کا؟ ہاں جی پلانا، پلانا۔ سقیتو میں نے پلایا، سقا اس نے پلایا۔ سقا اللہ شرابا طہورا، اللہ، اب اللہ نے پاک شراب، شراب طہور کیا ہے؟ پلائی، ماضی میں کر رہا ہوں۔ تو یہ ہے استسقا، کون سا باب ہے؟ استفعال۔ استفعال کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ طلب کرنا، مانگنے کا مفہوم ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کیا بن گیا، استفعل یستفعل، وہ سین کاف یا اس میں ڈلے گا، استفعل میں تو کیا بن گیا؟ استسقا، مطلب کیا ہوگا؟ فعل ماضی ہے یہ، صیغہ کون سا ہے؟ مذکر مؤنث جمع کون سا ہے جی؟ واحد مذکر غائب۔ استسقا، اس نے پانی مانگا، اس نے مانگا، فعل ماضی واحد مذکر، کس نے مانگا؟ اب موسیٰ علیہ السلام اس میں حالت رفع میں ہے فاعل کے طور پر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا، کس کے لیے مانگا؟ لام حرف جر، قومہ اس کی اپنی قوم، مرکب اضافی، لام نے قومی کو جر کر دیا، لی قومی ہی، اپنی قوم کے لیے۔ ہاں کی زمین موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو پھر کیا ہوا؟ فَقُلْنَا ہاں جی فَقُلْنَا، یہ فا کیا ہے؟ استئنافیہ ہے، جملہ چینج ہو گیا ہے، کیونکہ پہلے ایک بات ہوئی وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، اب ریزلٹنٹ آ رہا ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرمایا؟ فَقُلْنَا، بس ہم نے فرمایا، قالا، اب یہ تو اتنی بار ریپیٹ ہو جو رہا ہے، قلنا کا کیا مطلب؟ ہم نے کہا، فعل ماضی، نحنو اس کا فاعل، کیا کہا؟ اب یہ وہ مقولہ ہے جو کہا گیا، یہ کون سا فعل ہے؟
ضرب یضرب سے ضرب مادہ، اضرب آپ ماریے، انت اس کا فاعل یعنی تم مارو، اضرب کس سے، اب یعنی مارنا ہے تو کس چیز سے مارنا ہے، وہ کیا ہے؟ دیکھیں تھا کیا، اسن، اسن لاٹھی، تو کاف کیا ہے؟ انت کی ضمیر حالت جر کی مرکب اضافی، عصا کا تمہاری لاٹھی، بعصا با مصاحبت کے لیے، یعنی کس چیز کے ساتھ مارنا ہے؟ با کے ساتھ آتا ہے۔ اضرب بعصاکل، اضرب بیدک مار اپنے ہاتھ سے، اب وہ جس سے جوتی لگا دیں، حذا لگا دیں کہ جوتی سے مار، ڈنڈے سے مار، جو پھر آپ نے بالصوت، صوت کسے کہتے ہیں جی؟ کوڑا، کوڑے سے مارو، تو یعنی یہ مفہوم میں آپ کو صرف ایگزامپلس کے لیے لے کے رہا ہوں۔ بعصاکا اپنے عصا سے ماریے، یعنی اب یوں سمجھ لیں کہ اپنا عصا ماریے، کہاں ماریے؟ الحجارہ مفعول حالت نصب منصوب ہے، کہاں مارنا ہے جی؟ اب پتھر پہ ماریں اپنا عصا، پھر کیا ہوا؟ فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینن۔ ہاں جی آگے کیا ہوا؟ فا، اچھا یہ فا عطف کا ہے، یہ عطف کا ہے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ایک بات یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگا اور اللہ نے فوراً اس کے جواب میں ان کو کیا کہا؟ فَقُلْنَا، ہم نے انہیں کہا۔ اب یہاں سے پھر وہ رزلٹنٹ آ رہا ہے کہ رزلٹ کیا ہوا، وہ جو انہیں حکم دیا انہوں نے اس پہ عمل کیا، تو فا استئنافیہ جملہ نیا، وہاں پہ آپ کو صلح ملا ہوگا یا کچھ ایسا جیم وغیرہ ہے، وہی یعنی یہ ڈیفرنٹ پھر وہ ٹرمنالوجیز ہیں، یہ ڈیفرنٹ، ہمارے ہاں کچھ لکھا ہوتا ہے، ان کے ہاں کچھ لکھا ہوتا ہے، تو وہاں پہ یعنی سٹاپ ہے۔ آگے کیا ہے؟ انفجرت کون سا فعل ہے جی؟ ماضی مضارع کیا ہے؟ ہاں جی ماضی کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ تائے ساکنہ ہے، تائے ساکنہ موجود ہے، ماضی کی نشانی ہے۔ حرف اصلیہ کیا ہے؟ فا جیم را، فا جیم را، باب کون سا ہے؟ باب انفعال، انفعال ینفعل، انفجر ینفجر، پھٹ جانا، کیا جی؟ پھٹ جانا، یعنی اس نے پھاڑا اور وہ پھٹ گیا، تو یہ رزلٹ ہے۔ وہ بیچ میں ساری بات کیا ہے کہ پھاڑنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت، نہیں اللہ رب العزت، تو رزلٹ صرف آیا ہے کہ وہ پھٹا لیکن پھاڑنے والا رب تھا۔ فانفجرت تو وہ پھٹ گئی، اب یہاں پہ مؤنث ہے، کیا ہے؟ مؤنث پھٹ گئی، اب وہ کیا پھٹی؟ منہ اثنتا عشرۃ عینن۔ اب دیکھیں یہ فعل ہے تو اس کا فاعل بھی ہوگا، وہ فاعل کون ہے؟ فاعل تلاش کریں، وہ تو نصب آ رہا ہے، وہ تو پیچھے ہے، منہ تو متعلق ہے، یہ اس کا فاعل ہے۔ پھٹنے والے کیا ہیں؟ وہ 12 پھٹ گئے، وہ 12 پھوٹ پڑے۔ اب کیا ترجمہ کریں گے ہم؟ 12 اس میں سے پھوٹ پڑے۔ اثنتا، یہ اثنتا کیا ہے؟ یہ تھا اثنتانی، اثنانی مذکر کے لیے اور اثنتانی مؤنث کے لیے۔ اب یہ مؤنث کیوں آیا ہے؟ عین وہ مؤنث ورڈ ہے، اس کی وجہ سے ہے اثنتانی کا نون ڈراپ ہو گیا اور کیا بچ گیا؟ اثنتا عشرۃ، 12 پھوٹ پڑے۔ اب جس طرح 12 پھوٹ پڑے تو اب یہ ایک مبہم سی بات ہے کہ 12 کیا پھوٹے، تو وہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا وہ تمییز کہلاتی ہے کہ وہ 12 کیا پھوٹے، اس کی جو وضاحت کے لیے حالت نصب میں وہ جواب آتا ہے کہ وہ کیا تھے، وہ کیا تھے؟ عینن۔ یہ ہے تمییز، جسے عام تمیز بھی بول دیا جاتا ہے، تمییز، یہ اس کی وضاحت کے لیے آ رہا ہے، وہ کیا تھے؟ 12 چشمے۔ فانفجرت، اب یہ منہ کدھر جا رہا ہے؟ یہ اب ہو پتھر کی طرف جا رہا ہے کہ اس میں سے 12 چشمے
پھوٹ پڑے، اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. آگے کیا ہے جی؟ قد علم کل اناس مشربہم. قد کس لیے آتا ہے جی؟ ہاں جی، یہ ماضی قریب ایک بات، اور دوسری کیا ہوتی ہے؟ تاکید کے لیے. عین لام میم مادہ علم یعلم کا کیا مطلب ہے؟ جاننا، ٹو نو. فعل ماضی واحد مذکر کا صیغہ ہے، تو اب اس کا فاعل کون ہے؟ ہاں جی، کون جان گئے؟ حالت رفع فاعل کی علامت. کل اناسن، اناسن کا مطلب ہوتا ہے گروہ. یہ وہ گروہ ہوتے ہیں جو قبیلے کی بنیاد پہ تقسیم ہوں، یا ان کی یعنی یہاں پہ ہزاروں لوگ بیٹھے ہوں لیکن وہ کیا ہے؟ ڈیوائیڈڈ ہوں کہ جی یہ مثال کے طور پہ فار ایگزامپل دے دیتے ہیں، جٹ ہے، یہ جی گجر ہے، یہ فلاں ہے، تو کیا ہے؟ قبیلوں کی بنیاد پہ تقسیم ہوگی. تو اس بنیاد پہ کیا ہے؟ یہ اناس ورڈ آتا ہے، اناسن، گروہ، یہ گروہ ہوتے ہیں. سو کل اناسن قد علم کل اناسن، ہر گروہ نے. اب کلو اناسن کا کیا مطلب ہوا؟ ہر گروہ نے کیا کیا؟ جان لیا. جان لیا، کیا جان لیا؟ شین را با مادہ، شارب یشرب، شاربن پینے والا، مشروبن جس کو پیا جائے، اور جس جگہ پیا جائے وہ مفعول کے وزن پہ مشربن، پینے کی جگہ. تو مشربہم حالت نصب یہ مفعول ہے علمہ کا، تو پینے کی جگہ. ہم یہ اناسن کی طرف کہ انہوں نے اپنے پینے کی جگہ کو بھی پہچان لیا کہ 12 چشمے پھوٹے نا، تو وہ 12 چشموں میں انہوں نے اپنی اپنی جگہ پہچان لی کہ یہ چشمہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ پٹھانوں کا ہے. کہتے ہیں جی پٹھان بھی انہی میں سے ہیں، تو اس لیے میں نے ایسے ہی کہہ دیا. اللہ عالم کون ہے کون نہیں ہے، کہتے ہیں نا جی. اب پتہ نہیں، اس کی تحقیق میرے پاس نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ شاہد بھائی بیٹھے بھی ہیں. ویسے ہے ایسی بات سنی ہوئی ہے یہ بات ہے کہ بھائی پٹھان جو ہے ان کی ایک 12 میں سے ایک گم، کہتے کیا ہیں، ایک نسل ہے جو گم ہوئی ہے، اور وہ اس کو تلاش کرتے کرتے افغانستان اور پاکستان کے علاقوں میں پہنچے ہیں. اب وہاں سے انہوں نے شفٹ کرنا ہے ان کو کدھر؟ اسرائیل، یا وہی پالیسی ادھر لا کے تو وہ پورا انہوں نے کنورٹ کر دیا. اللہ عالم کیا باتیں ہیں. بھارت جی جی اچھا، یعنی پٹھان ایسے لگائے ہوئے ہیں. اچھا یہ ہے، چلیں اچھا صحیح ہے. چلیں یا تو اب کیا حقیقت ہے تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. جی اچھا چلیں جی، تو اب اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کون ہے اصل 12واں ان کا کون ہے. بہرحال قوم بڑی عجیب ہے. قد علم کل اناس مشرب، اتنا سا ٹکڑا ہے اور پوری دنیا کو کنٹرول کیا ہوا ہے. امتحان ہے مسلمانوں کا سب سے بڑا. کیا ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ عذاب ہیں خاص طور پہ ان کے اوپر. آگے کیا ہے جی؟ بس نام لینے کی وجہ سے کیا ہے کہ کہیں کی زبانیں بند ہو جاتی. آگے کیا ہے جی؟ کلو، ہاں جی کلو ہم کر چکے ہیں، پھر ریپیٹ ہو رہا ہے. فعل امر ہے، تم سب کھاؤ. واو حرف عطف، اسی کے ساتھ امر دوبارہ. وشربو، اور کیا کرو؟ پیو، کھاؤ پیو. کہاں سے کھاؤ؟ رزق اللہ مرکب اضافی، اللہ کا رزق. من حرف جر، رزق کو مجرور کر دیا، مرکب اضافی پورا متعلق فعل ہو گیا. ان دونوں میں انتم کا فاعل موجود ہے کہ تم سب کیا کرو؟ اللہ کے رزق میں سے کھاؤ جو یعنی اللہ نے تمہیں دیا. آگے کیا ہے؟ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اچھا، وَلَا تَعْثَوْا، وا حرف عطف. مزید یہاں ان کو حکم دیا گیا کچھ کرنے کا، اور یہاں کیا کیا گیا؟ اب ان کو ایک کام منع کیا جا رہا ہے کہ یہ کام تم نے نہیں کرنا. اور یہ لا کون سا ہے؟ نفی والا نہیں بلکہ نہیں والا ہے. منع کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کیونکہ آگے دیکھ لیں مجزوم ہے. حرف اصلیہ کیا ہے اس کے؟ عین سا یا. باب کون سے لکھے ہوئے ہیں؟
ہاں جی فا یا سین. سو عصا یا عصا، عصا یا عصا، اس کا مطلب ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جی؟ فساد کرنا، فساد کرنا. ولا تعثوا، ہاں جی 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 نہیں اس کا مطلب ہے فساد پھیلانا. ابھی بات کر لیتے ہیں، ایک منٹ ذرا، ابھی آگے تو چلنے دیں اس کو. نہیں چلو پھر نہیں ہے. اچھا منع کیا جا رہا ہے نا، تو چلنے پھرنے سے منع تو کبھی کیا ہی نہیں کیا، بلکہ تو آیات موجود ہیں میری زمین پہ چلو پھر اور دیکھو کارنامے دوسری قوموں کے کہ میں نے کیا کیا. ہاں جی ہاں جی سیرو، یہ سیر کرو، جاؤ دیکھو. کدھر کہاں لکھا ہوا نہ پھرو؟ ایک منٹ تھوڑا سا آپ آئی تو آگے لے کے تو چلیں. دیکھیں بہت سارے عربی کے الفاظ، یہی وہ فرق ہے جو تراجم میں ہے کہ آپ کو ڈفرنٹ میننگز ملتے ہیں، کیونکہ بہت کچھ ورڈز ایسے ہیں جن کے مور دین ون میننگ موجود ہیں، تو وہ پھر علماء سلیکٹ کرتے ہیں اس آیت کے اندر کہ یہ کون سا بات فٹ ہو رہی ہے. کیوں انہوں نے ترجمہ کیا وہ بات آگے آ رہی ہے. ولا تعثوا، عصا یا عصا، عصا یا عصا، واو ہے نہیں تو اچھا تعصیون تھا، یا ڈراپ ہو گیا چونکہ دو حرف علت آ گئے تو بن گیا تعصون، اس سے امر بن رہا ہے نہیں کا، تو نون ڈراپ ہو گیا مجزوم کر دیا. لا تعصوا، تم مد کیا کرو، چلو پھرو. اچھا پھرو، چلیں ابھی آگے چلتے ہیں. فی الارض، کہاں؟ زمین میں. اب زمین میں تم، یہ متعلق فعل ہو گیا، ان کو منع کر دیا کہ زمین میں کچھ کام انہوں نے نہیں کرنا. یہ اس کا حال ہے اس فعل کا کہ مفسدون مفسدین مفسدین مفسدون مفسدین مفسدین. مفسدون کیا ہوتا ہے جی؟ فساد پھیلانے والا. مفسدون سے مفسدین حالت نصب. اب یہ ان کے اس عمل کے حال کی تاکید کے بارے میں ہے کہ تم نے زمین میں فساد نہیں پھیلانا. جہاں میں ترجمہ پڑھ رہا تھا وہاں تھا اسیین کا ترجمہ ہوتا ہے سخت فساد پھیلانے والا. کیا جی؟ سخت فساد پھیلانے والا. انشاءاللہ جیسے آپ نے ڈیفرنٹ ترجمہ دے دیا تو ہم تفسیر میں بھی دیکھ لیں گے، اور میں مزید بھی اس کے اگر اور جو باقی میننگ ہے وہ بھی آپ کے سامنے لے آؤں گا. صحیح ہے جی؟ تو فی الحال کیا ہے، وہ بات بھی آپ کی ٹھیک ہو سکتی ہے کہ فساد کرتے ہوئے نہ پھرو زمین میں. ٹھیک ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے کہ زمین میں کیا کر دو، فساد کرتے نہ پھرو. لیکن اسین کا جو واحد ورڈ کا جو میننگ ہے نا وہ ہے سخت فساد پھیلانا. مزید بھی میں اس کو دیکھ لوں گا، ہو سکتا ہے مزید میننگ بھی ہوں انشاءاللہ. تو یہ آیت الحمدللہ ہماری مکمل ہوئی. کیوں جی کلیئر ہو گئی ہے؟ اگلی آیت شروع کرتے ہیں تاکہ 15 منٹ اس پہ لگا لیں. واحدن. لیکن جاوید بھائی اگر ہم اسے لکھا ہوا بھی لے کر آئیں گے نا تو زیادہ فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ہمارا ٹائم زیادہ سمجھانے پہ جاتا ہے. اس پہ 1 اور 2 منٹ میں بھی لگ جائیں گے. ہاں جی، یہ لکھتے لکھتے بہت کچھ ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے کہ اچھا کیا ہو رہا ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، واو حرف عطف از سیم وہی ریپیٹ ہو رہا ہے کہ اذکروا، یاد کرو اگلی بات کہ تم نے پھر کیا جواب دیا تھا. قال یقول، فعل قاف واو لام مادہ. قلتم کیا کون سا فعل ہے جی؟ تم، فعل ماضی. قلتم، تم سب نے کہا. تم سب نے کیا کہا جب بات ہوئی؟ یا حرف ندا، موسیٰ منادہ یا مقولہ ہے کہ اے موسیٰ. لن کیا ہے جی؟ نفی ہے، لیکن کون سا ہے؟ ناصبہ ہے. فعل مضارع کو نصب کر دیتا ہے اور اس کے میننگ کو نفی کے مستقبل کے میننگ میں لے کے چلا جاتا ہے. لن سین صاد بار آمدہ صبرہ، یصبرو صبر کرنا، نصبرو ہم صبر کرتے ہیں یا کریں گے. لن نے کیا کیا؟ یہ پیش کو زبر سے بدل دیا، نصب کر دیا فعل مضارع کو. لن نصبرہ، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے. ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے. کس بات پہ نہیں کریں گے؟ اللہ پریپوزیشن، یہ آپ کا پورا مرکب توصیفی ہے. طعام واحد، چلیں جی، اللہ طعام واحد. طعام واحد مرکب توصیفی، واحد اس کی صفت ہے. کیا مطلب ہے جی؟ ایک ہی کھانے پر ہم صبر نہیں کریں گے. اب دیکھیں کھانا ایک نہیں تھا، کھانا کیا تھے؟ من و سلوہ. اس کی سمپل سی ایگزامپل یہ ہے کہ گھر میں چاول بھی پکیں اور کڑھائی بھی پکتی ہے یا ساگ ہی پکتا رہے، تو آپ کیا کہیں گے؟
آپ کا ایک روزہ ایک ہی مل رہا ہے, ایک ہی چیز مل رہی ہے, ایسے کہیں گے نا. 5 بھی کھانے ہوں مثال کے طور پہ کینٹین میں جو بنتے ہیں روزانہ, اگر وہ ہمیں 5 ڈشز ملتے ہیں تو ہم کیا کہیں گے, یار ایک ہی کھانا ملتا ہے روزانہ. تو کیا ہے کہ وہ ہمارا ایک عام مستعمل ہے کہ ایک ہی کھانا ملتا ہے, ایک ہی جیسا. تو اللہ تعالیٰ ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کرنے والے. یہ اب انہوں نے کیا ناشکری کر دی. آگے کیا ہوا جی مزید, وہ کیا کہہ رہے ہیں, فَادْعُ لَنَا, کیا آگے مزید, ایسے بدبخت تھے کہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے رب سے دعا کرے, اپنے رب. عجیب قوم تھی یہ بھی. بس یخرج لنا, اچھا یہاں تک فی الحال. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ, کہ انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں کھانے پہ صبر نہیں کرنے والے. فَادْعُ, دال عین واو مادہ, دعا یدعو, یدعو سے بنا, تدعو تا ڈراپ, یہ ساکن ہوا تو یہ ڈراپ ہو گیا, نہیں پڑھا جا رہا, الف لے کے آئے, عین کلمہ پہ پیش ہے. ادعو, آپ دعا کیجئے. ادعو, تم دعا کرو, انت فاعل, اس کا فاعل ہے. ادعو, تو آپ کیا کریں, دعا کریں. لنا متعلق فعل ہمارے لیے, لام حرف جر, نون نا نحنو کی جر کی ضمیر. ربک, کس سے دعا کریں, اپنے رب سے. ربا حالت نصب, آپ اپنے رب سے دعا کیجئے. ایک مولانا صاحب نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ غار ثور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف فرما تھے, اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غم کا اظہار کیا, تو آپ نے کیا جواب دیا, لا تحزن ان اللہ معنا. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ معی. پھر جب موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ سمندر پہ پہنچے تو انہوں نے کیا کہا کہ آپ نے ہمیں کدھر لا پھنسایا, تو انہوں نے کیا کہا, ان اللہ معی, یہ نہیں کہا ان اللہ معنا. اور مولانا صاحب فرما رہے تھے اس میں بڑی پیاری سی تفسیر ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پہ ایمان رکھتے تھے دل و جان سے, تو اس لیے فرمایا معنا. ادھر موسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھا کہ یہ بدبخت اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں, تو اس لیے انہوں نے ان کو بیچ میں شامل نہیں کیا. کیا کہ فکر نہ کرو, رب میرے ساتھ ہے, بلکہ یہ بھی نہیں کہا فکر نہ کرو, کہا کہ ان اللہ معی, یقیناً رب میرے ساتھ ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتنا فرق ہوتا ہے. اچھا اپنے رب سے کیا دعا کرو. دیکھیں کل بھی بات ہوئی تھی, جب فعل امر آتا ہے تو آگے جو اس کا جواب امر ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح مجزوم ہوتا ہے. یخرج, خرج یخرج, یخرج نکالنا, یخرج اخرج یخرج, کیا ہے جی, نکالنا. باب افعال میں جا رہا ہے یہ, خا را جیم مادہ, باب افعال. اخرج یخرج, نکالنا, باہر نکالنا. یخرج, وہ نکالے, مجزوم ہو رہا ہے کہ وہ نکالے, لنا, ہمارے لیے. اب کہاں سے نکالے, مما, تم بھی تل اردو. اچھا یہاں تک. اب یہ مما اور مما میں فرق پہلے بتا چکا ہوں کہ من حرف جر جب ماں کے ساتھ آتا ہے, اگر تو ماں ہو استفہامیہ کوشچن والا کیا, تو الف ڈراپ ہو جاتا ہے, اور اگر ماں ہو کون سا جی, صلہ والا, موصولہ, تو پھر الف ڈراپ نہیں ہوتا, پھر الف قائم رہتا ہے. تو جو میں سے, یخرج لنا یعنی وہ جو میں سے نکالے. اب آگے جو کیا ہے, یہ ہو گیا موصول, یہ پورا صلہ ہے اس کا. یہ کون سا فعل ہے جی, تم بھی تو, نون با تا مادہ ہے, اور باب کون سا ہے, افعال. افعال, انبتا ینبتو کا مطلب نکالنا, پیدا کرنا. کیا کہ جی, پیدا کرنا, وہ اگ جانا. ٹھیک ہے جی. تو نہیں, کاشت کرنا نہیں ہے وہ, یعنی وہ جو کاشت ہو کے جو نکلتا ہے نا, اگ جانا جسے کہتے ہیں ہم. ایک ہے اگانا اور ایک ہے اگ جانا. تو یہ وہ اگ جانا ہے. زمین کیا کرتی ہے, اگاتی ہے, نکالتی ہے نا اپنے اندر سے. تو یہ اس کا فاعل ہے, حالت رفع میں دیکھ رہے ہیں آپ, اور یہ مؤنث کا صیغہ ہے. تنبت, تنبت الارض, تو زمین کیا کرتی ہے, اب ملائیں, یخرج لنا مما تنبت الارض, ہم وہ نکالے
مما تنبت الارض، ہمارے لیے وہ نکالے جو زمین پیدا کرتی ہے، جو زمین اگاتی ہے۔ اب یہ پورا صلہ بنا، اور یہ پورا جو جملہ ہے یہ متعلق ہے یخرج کے لیے، من کی وجہ سے۔ آگے کیا ہے جی؟ اچھا یہ جو من ہے نا یہ کہلاتا ہے بیانیہ، من بیانیہ، بیان کرنے کے لیے، وضاحت کرنے کے لیے چیزوں کی۔ اس کو آپ، میں نے پیج نمبر یہاں نوٹ کیا تھا، پیج آیت نمبر 8 کے نیچے اس کو دیکھ سکتے ہیں، وہاں من کی اقسام لکھی ہوئی ہیں کہ من بیانیہ کب ہوتا ہے، من تبغیضیہ کب ہوتا ہے، تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے مختصر سی ایگزامپل کے ساتھ باتیں ہیں کہ بیانیہ کب ہوگا، تو وہاں پہ آپ دیکھ لیجئے گا، ایک جسٹ انفارمیشن ہے۔ من کیا ہے جی؟ بقلہا وکسائہا وفومہا وعدسہا وبصلہا۔ ہاں جی اچھا یہاں تک، من بقلہا وکسائہا وفومہا وعدسہا وبصلہا۔ اب یہ ہا کی ساری ضمیریں کدھر جا رہی ہیں؟ زمین کی طرف، اور تمام مرکب اضافی ہیں، تمام مذکر مرکب اضافی ہیں، اور تمام واو عطف ہے ایک دوسرے کے اوپر، من صرف شروع میں لایا گیا، تمام دیکھ رہے ہیں آپ کیا ہے؟ مجرور ہیں۔ اب آپ بتائیے ایک ایک کا ترجمہ۔ بقلہا، بقلن کسے کہتے ہیں جی؟ ہاں جی صرف ساگ، تمام ترکاریاں، تمام سبزیاں، اس میں تمام آ جائیں گی۔ پھر اچھا وہ سبزیاں جو انسان کھاتے ہیں، یعنی وہ، کیونکہ اس میں پھر اگر آپ صرف سبزی کہیں گے، سبز چیزیں، تو اس میں گھاس پھوس بھی آ جاتا ہے، تو یہ وہ ہیں جو انسان کھاتے ہیں، وہ سبزیاں۔ وقثائہا، یہ کیا ہے جی؟ نہیں دالیں نہیں ہے، یہ وہ سبزی ہے جو بڑے پتوں والی ہوتی ہے، یہ وہ سبزیاں ہیں جو بڑے پتوں والی ہوتی ہیں، پالک ہو گئی، ساگ ہو گیا، اور مزید یہاں عرب میں بھی کافی ہیں، بہت ساری ہیں، مارکیٹ میں جائیں تو بہت ساری پڑی ہوتی ہیں۔ وفومہا، یہ کیا ہے جی؟ ہاں جی لہسن، جس کو تھوم بولتے ہیں نا، تھوم، تو اس کے قرآن میں کیا ہے؟ فوم، تو وہ کیا ہے؟ لہسن، لیکن اس کے دوسرے ترجمے بھی موجود ہیں، لیکن اکثر نے اس کا لہسن ہی لیا ہے یہاں پہ، تھوم جسے ہم بولتے ہیں۔ ہاں جی وہ تھوم ہے، ہاں جی وہ سا سے آتا ہے، اور یہ فا سے ہے، گرلک۔ آگے کیا ہے جی؟ ہاں جی یہ لینٹل سوپ ملتا ہے نا، عدس، بڑا سوپ پیا ہم نے یہاں۔ ہاں جی دال، تو یہ یہاں پہ دال، عدس کوئی بھی دال ہے، پھر آگے قسموں میں آپ چلے جائیں گے تو یہ اس کی جنس کا نام ہے کہ دال۔ وعدسہا وبصلہا، یہ کیا ہے جی؟ اب ویسے اگر ہم دوسری زبانوں میں، کیا ہماری سرائکی میں کیا ہے؟ وصل، ہماری سرائکی میں وصل، اور یہ ہے بصل۔ اور کوئی ملتا ہے؟ نہیں، اور کوئی نہیں ہے، بس ایک ہی ہے۔ تھوم البتہ ہے، وہ یہ تھوم کہتے ہیں، ہم اس کو تھوم کہتے ہیں۔ چلے جی انہوں نے یہ چیزیں ڈیمانڈ کر دیں، آگے پھر مزید قالا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ ہاں جی کیا ہے جی؟ کالا، کالا کس نے، یہ کالا کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا، کالا حرف استفہام، تستبدلون، کل ہم نے کیا تھا بدل یبدلو، با دال لام مادہ، تبدیل کرنا۔ اب یہ باب استفعال میں گیا تو اب کیا ہے؟ تبدیلی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ کل والے تفعیل میں کیا تھا؟ تبدیل کر دینا، اور یہاں تبدیلی ڈیمانڈ کرنا کہ ہم تبدیلی چاہتے ہیں۔ اتستبدلون، انتم فاعل، تم بدلنا چاہتے ہو، تستبدلون۔ اب اگلی جو باتیں آئیں گی نا، وہ کس کے بدلے سے کس، یعنی وہ کس کے بدلے میں کیا بدلنا چاہ رہے ہو، اس کے بارے میں بات ہے۔ الذی موصول، ہوا مبتدا، اور ادنا خبر۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم کمتر چیز لینا چاہتے ہو بدلے اس چیز کے جو بہتر ہے؟ تو بات لگتی بھی ایسی ہے کہ الذی هو ادنی، ہوا مبتدا، ادنا خبر اس کی، کہ جو کیا ہے؟ کمتر ہے، اس کے بدلے میں جو پہلے ہے ان کے پاس
الذی ہوا خیر، یہ بھی موصول، یہ اس کا پورا جملہ اسمیہ صلہ، ہوا مبتدا، خیر خبر، وہ پورا صلہ بن گیا الذی کا، پورا صلہ موصول، با کا کیا ہے مجرور ہو گیا پورے محلن، اور اس مجرور کے بعد وہ متعلق فعل بن گیا. پوری سٹوری یہاں پہ اینڈ ہو گئی، متعلق فعل بن گیا. آگے کیا ہے جی؟ اہبطو، یہ پہلے آ چکا ہے جی، کیا مطلب ہے اس کا؟ اہبطو کہاں اترنا ہے جی؟ اہبطو مصرن. ہاں جی، ہا با تا مادہ ہبتا یہبطو کیا مطلب ہوتا ہے؟ اترنا. اہبطو امر کا صیغہ کہ تم سب کیا ہے اترو. اب یہیں سے علماء نے فرمایا اس کا مطلب وہ کوئی بلند جگہ پہ تھے، وہ جس وادی میں گئے ہوئے تھے وہ وادی مصر سے بلند مقام پہ تھی. تو اہبطو تم سب کیا کرو؟ اتر جاؤ. کدھر اترو؟ مصرن. کہاں جاؤ جی؟ مصر چلے جاؤ. لیکن علماء نے یہ مصر کا ترجمہ اختیار نہیں کیا. انہوں نے کیا لکھا ہے؟ کسی شہر میں چلے جاؤ، کیونکہ شہر سارے ہی اگاتے تھے. اہبطو مصرن، کیا کرو؟ کسی شہر میں. اب مصرن نکیر آ رہا ہے، کسی شہر میں اتر جاؤ. آگے کیا کرو پھر؟ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ. ان حرف تاکید، لکم متعلق کے خبر ہے، اور ان کا جو اسم ہے وہ پورا یہ ہے ما سألتم. ما موصولہ، سألتم سین حمزہ لام مادہ سأل یسأل سوال کرنا، سألتم جو تم نے سوال کیا ہے، جو تم نے مانگا ہے. فَإِنَّ لَكُمْ اتر جاؤ، اور جو تم نے مانگا ہے وہ تمہارے لیے حاضر ہے، پھر اس کو جا کے تلاش کرو. آگے کیا ہے جی؟ واو حرف عطف، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ. ہاں جی یہاں تک. ضرب یضرب، اور یہ ضربت آ رہا ہے فعیلہ کے وزن پہ، مجہول ماضی واحد مؤنث کا صیغہ، تو اس کا نائب الفاعل ہوگا یقیناً پورے جملے میں کہیں پہ. تو وہ نائب الفاعل کون سا ہے؟ الذلۃ حالت رفع، والمسکنۃ عطف کے ساتھ دونوں فاعل ہیں، ضربت کے نائب الفاعل ہیں بیسیکلی. جس کا فاعل کا تذکرہ نہ ہو تو مفعول نائب الفاعل بن جاتا ہے. ضربت اور علی حرف جر، علیہم متعلق کے فعل ہے. اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جب ضرب یضرب علی کے پریپوزیشن کے پاس ساتھ آتا ہے نا، تو وہاں پہ وہ لام کے ساتھ آ رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ پریپوزیشن ہوتی ہیں جو فعل کے میننگ کو اپنے ساتھ چینج کر لیتی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ علی کی پریپوزیشن سے کیا ہوگا؟ ضربت علیہم الذلۃ. ذلت کیا ہوتی ہے؟ ذلت. مسکنہ کیا ہے جی؟ غربت، مسکینی، یعنی خواری اور ذلت اور مسکنت کیا ہے؟ ان کے اوپر تھپا دی گئی، ان پہ مار دی گئی، ان کو اس کے قابل بنا دیا گیا. یہاں پہ ان کا ترجمہ انہوں نے کیا لکھا تھا؟ میں نے نہیں لکھا، بہرحال آگے ان پر مقرر کر دی. یہ تو بڑا انہوں نے ٹھنڈا ترجمہ یہاں پہ ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی، یعنی یوں ہے کہ ان کے منہ پہ دے ماری گئی، لو جی سنبھالو پھر تم ہو اسی قابل. آگے کیا ہوا؟ وباء بغضب من اللہ. ہاں جی، وباء الف نہیں ہے یہاں پہ، نہیں ہے. اس کا جو مادہ ہے وہ ہے با واو اور حمزہ. با واو اور حمزہ باب نون سے آتا ہے. با یبو، با یبو اس کا مطلب ہوتا ہے حقدار ہونا، مستحق ہو جانا، مستحق ہو جانا یا حقدار ہو جانا. وباء فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ باء. یہ جو الف میں نے ڈیلیٹ کیا ہے نا، اس کی تفصیل یہ ہے کہ جہاں پہ قرآن میں الف ماضی میں سے ڈیلیٹ ہے وہاں پہ آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہے. یہ قرآن کا اپنا قاعدہ ہے. اگر قرآن سے ہٹ کے یہ لکھا جائے گا تو پھر الف کے ساتھ ہوگا.
تو یہ رسم الخط کا قاعدہ ہے کہ تو رسم الخط میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ اس میں الف واپس لے آئیں، جبکہ قرآن میں نہیں لکھا گیا. یعنی جنہوں نے قرآن کی خطاطی کی انہوں نے الف نہیں لکھا، تو یہاں پر اس کا الف نہ لکھنا جائز ہے، اور لکھ دینا غلطی ہے اور وہ باعث گناہ بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو وہ عربی، یہ قرآن کی جو خطاطی ہے یہ قواعد سے ہٹ کے ہے، وہ فکسڈ ہے یہ رول. اب دیکھیں قربان جائیں علماء اور ہمارے بزرگوں کے کہ انہوں نے کس قدر مضبوطی سے قرآن کو تھاما، کہ اتنی بات بھی انہوں نے کہا کہ نہیں، جب ہمارے صحابہ نے نہیں لکھی تو ہم نے بھی نہیں لکھنی، چاہے قواعد جو مرضی کہتے رہیں. تو یہ ہے مضبوطی کہ قرآن تحریف سے پاک ہے، ایک لفظ بھی نہیں کوئی ڈال سکتا اس کے اندر، نہ ہی نکال سکتا ہے. وباؤ، تو وہ مستحق ہو گئے، وہ مستحق ہو گئے کس چیز کے؟ بغضب، وہ غصے کے مستحق ہوئے. کہاں سے؟ من اللہ، یعنی ان پہ وہ ذلت اور مسکینی مسلط کر دی گئی اور وہ مستحق ہوئے اللہ کے غصے کے. دیکھیں اب ان کا رزلٹ ابھی تک چل رہا ہے. آگے کیا کتنا پورشن رہ گیا اس کا؟ ماشاءاللہ یہ آیت ایک ہی بہت ہو گئی ہمیں آج تک، ویسے آج ایک ہی ہونی چاہیے تھی. ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، بآیات اللہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ. آگے جی، بغیر الحق. یہاں تک دیکھ لیں. ذالکہ، اب یہ ذالکہ اس میں اشارہ ہے دور کے لیے، وہ یہ ذالکہ اشارہ جا رہا ہے وہ جو پیچھے ان پہ مسلط ہو گئی تھی، الذلۃ والمسکنۃ، کہ یہ کیا ہے؟ مبتدا ذالکہ. اب اس کی خبر محذوف ہے، اس کی خبر محذوف ہے، ڈائریکٹ متعلق کی خبر لایا گیا با. یہ با سببیہ ہے کہ یہ ان کے اوپر کیوں ایسا ہوا. انا حرف تاکید، ہم انا کا اسم، اور یہ پورا جو ہے انا کی خبر. کانو یکفرون، اب یہ بات ہم کانو بھی پڑھ چکے ہیں، یکفرون، کفر یکفرو، انکار کرنا، کفر کرنا. یکفرون جمع مضارع کا صیغہ، ہم جمع مضارع مذکر کا صیغہ، یکفرون وہ انکار کرتے ہوں گے یا کرتے ہیں. لیکن کانو سے کیا ہو جاتا ہے؟ استمراری کا میننگ. یہ کیوں ان کے اوپر کس بات کے سبب؟ کہ وہ انکار کیا کرتے تھے، وہ کفر کیا کرتے تھے. کس چیز کا؟ آیات اللہ، اللہ کی آیات، مرکب اضافی، با حرف جر، متعلق فعل یکفرون. کیوں ان کے ساتھ ایسا ہوا؟ کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے. واو حرف عطف، وَيَقْتُلُونَ، قتل یقتلو، قتل کرنا، کاف تا لام مادہ، فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، یقتلون وہ قتل. اب یہ وا کرتے تھے کیوں؟ کانو، واو حرف عطف ہے، یعنی وہ کیا کیا کرتے تھے؟ قتل کیا کرتے تھے. کس کا؟ النبیین، انبیاء کا منصوب ہے، جمع کا صیغہ نبیون، نبیین، نبیین، بغیر الحق کی، نہ حق قتل. اب غیر ان کا ترجمہ سوائے بھی ہوتا ہے اور نفی میں بھی آتا ہے، نہیں کے ترجمے میں. وہ آپ نے دیکھنا ہے تو اسی آیت کے نیچے غیروں کی تفصیل ہے، تھوڑا سا ٹائم نکال لیجئے گا آپ کو اگر وقت ملے تو. بغیر الحق، غیر الحق کی یعنی حق کے بغیر. تو نہ حق قتل کیا کرتے تھے وہ انبیاء کا. تمام انبیاء کا حق نہ قتل ہی ہے. آگے کیا ہے جی؟ ذالک بما عصوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. ذالک، پھر وہی بات کہ مزید کیا ہے؟ ذالک با حرف جر سببیہ ہے، ما مصدریہ کہلاتا ہے، عین صاد واو، یا ہے، واو ہے، یا. عصا یا عصا، کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ نافرمانی کرنا. عصوا جمع مذکر ماضی غائب کا صیغہ.
عصوا انہوں نے نافرمانی کی، ذالک بما، اب یہ جو ما مصدریہ بولا ہے میں نے، اس سے ترجمہ ملے گا نافرمانی کے سبب، یعنی وہ نافرمانی کرتے کیا انہوں نے نہیں ہوگا ترجمہ، ہم گرامرز کے یعنی ماضی کا ترجمہ نہیں لیں گے بلکہ اس کے مصدر کا میننگ لے لیں گے، نافرمانی کے سبب، واو حرف عطف، اور کیا، کانو وہ تھے، کیا کرتے تھے، کون سا باب ہے جی، افتعال، اور حرف اصلیہ کیا ہے، عین دال واو، اعتدا یعتدو، اعتدا یعتدو، کیا مطلب ہوتا ہے جی، حد سے آگے نکل جانا، زیادتی کرنا، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ کیا کرتے تھے، حد سے آگے بڑھ جایا کرتے تھے۔ ابھی جتنی باتیں ہم نے پڑھی ہیں وہ یہی ہیں، حد سے آگے بڑھنے والی ہیں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کیا حکم دے رہے ہیں اور وہ آگے سے کیا بات کر دیتے تھے۔ نہیں وہ سا ہے، یہ صاد ہے، وہ سا ہے، یہ صاد ہے۔ اس کی تفسیر ہم دیکھ لیتے ہیں، 2 آیات ہیں انشاءاللہ، بس آپ مزید آپ کے بس 5 میکسیمم 10 منٹ میکسیمم ہو جائیں گے۔ ہاں جی، نہیں وہ ٹائم کا ایشو نہیں ہے، لیکن پھر بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم 1 گھنٹے، وہ تو بہت زیادہ چیلنج بنا ہوا تھا۔ چلیں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ابن کثیر، آیت نمبر 60، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مار، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، چنانچہ اس پتھر سے بہہ نکلے 12 چشمے، قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ہر قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا، کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، ہم نے کہا کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے اور تم زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو، زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ ٹھیک ہے جی، میں انشاءاللہ مزید اس کی معنی بھی تلاش کروں گا۔ آگے جس کی ہم تفسیر دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے بنی اسرائیل، تم میرے احسان کو بھی یاد کرو، میں نے تمہارے نبی موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو بھی اس وقت قبول فرما لیا تھا جب انہوں نے مجھ سے تمہارے لیے پانی مانگا تھا، تو میں نے تمہارے لیے پانی کے حصول کو آسان بنا دیا، اس پتھر سے پانی نکال دیا جو تمہارے پاس تھا، اور اس پتھر سے پورے 12 چشمے نکال دیے، یعنی ہر خاندان کے لیے الگ الگ ایک چشمہ، اور ہر خاندان نے اپنے اپنے چشمے کو پہچان لیا تھا، لہٰذا من و سلوہ کھاؤ اور اس پانی کو نوش جان کرو جسے میں نے تمہارے لیے تمہاری کسی محنت مشقت کے بغیر پیدا کر دیا تھا، اور اس ذات گرامی کی عبادت کرو جس نے اسے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین پر فساد کرتے نہ پھرنا، یعنی میری ان نعمتوں کے مقابلے میں نافرمانیاں نہ کرو ورنہ ان نعمتوں سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ مفسرین نے اس واقعے کو کافی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ایک مربع شکل کا پتھر تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اس پر اپنا عصا کو مارا تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، یعنی ہر طرف 3 چشمے تھے، اور ہر خاندان کو اس چشمے کے بارے میں بتا دیا گیا تھا کہ وہ اس میں سے پانی پئیں، اور وہ نقل مکانی کر کے جس جگہ بھی جاتے یہ پتھر ان کے ساتھ ہوتا۔ تو یہ بھی ایک معجزہ کہ پتھر تھا 4، یعنی اس کے جیسے مربع شکل میں انگلش میں کیا بولتے ہیں، اسکوائر میں تھا، تو اس کے چاروں طرف سے 3 چشمے تھے، اور 12 کے 12 قبیلے ان چاروں طرف سے پیتے تھے، اور پتھر ان کے ساتھ رہتا تھا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ ہاں جی، آن دا موو تھا جی، ایسی قوم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا دکھا دیا، پھر بھی وہ ایسے جاہل تھے، جیسے ہمارے ہاں بھی ہیں، یہ تو کوئی میگنیٹک فورسز ہوں گی فلانا دماغ، جس طرح کے لوگ باتیں کرتے ہیں۔ آگے جی یہ واقعہ سورہ اعراف میں بھی بیان کیا گیا، اور چونکہ یہ مکی صورت ہے اس لیے اچھا یہاں پہ ایک فرق ہے، اس لیے وہاں غائب کے صیغوں میں استعمال ہوا۔ جب سورہ اعراف میں یہ آیات آئی ہیں تو یہ تمام صیغے غائب کے صیغوں میں ہیں کہ اس وقت خبریں دی گئیں، کیونکہ سورہ اعراف مکی سورہ ہے، اور جب سورہ بقرہ میں یہ آیات ہیں تو یہ حاضر کے صیغوں سے ہیں، کیونکہ یہاں یہ آیات بیسیکلی مدینہ کے یہودیوں کو سنائی جا رہی تھی کہ تم یہ سب سنو، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تشریف فرما تو وہاں پر غائب کے صیغے میں صرف خبریں دی جا رہی تھی کہ ایک قوم ایسی بھی تھی جنہوں نے یہ کیا۔ اچھا یہاں پہ وہ لکھتے ہیں اس لیے وہاں غائب کے صیغے استعمال کیے گیا کیونکہ وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حالات سے مطلع کیا،
اور سورہ بقرہ مدنی ہے اور مدینہ میں یہودی موجود تھے، اس لیے اس میں خطاب براہ راست بنی اسرائیل سے ہے، اسی بنا پر ان سے حاضر کے صیغوں میں خطاب کیا گیا۔ سورہ اعراف میں لفظ فم بجست یعنی سورہ اعراف 160 میں استعمال ہوا ہے، جس کے معنی ہیں چشمے کے اول جاری ہونے کے، جبکہ یہاں فن فجرت کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور انفجار چشمہ جاری ہونے کی آخری مکمل صورت کو کہتے ہیں، اس لیے اپنی اپنی جگہ پر ان لفظوں کا استعمال نہایت موزوں ہے۔ یعنی ایک تو بات یہ ہے کہ دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، فن فجرت اور فم بجست۔ فم بجست یعنی اس کے عمل کا ابتدا ہونا، اور فن فجرت جب وہ پھٹ کے باہر آ جائے، تو یہ دونوں لفظ الگ استعمال ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بڑا امپورٹنٹ فرق ہے۔ اب دیکھیں کوئی آدمی تفسیر پڑھ رہا ہے، وہ کیسے پہچانے گا ماضی کا صیغہ ہے کہ حاضر کا صیغہ ہے؟ یہ عربی گرامر کے سے ہی اندازہ ہو سکتا ہے کہ ماضی کا صیغہ کیا ہوتا ہے، حاضر کا صیغہ کیا ہوتا ہے۔ یہ وہی فرق ہم سمجھ پا رہے ہیں، لیکن گرامر نہیں پتا تو ہم اس پورشن کو ویسے گزار دیں گے کہ اگلی بات پڑھو، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، تو پھر تفسیر کا وہ جو مزہ ہے اصل وہ نہیں آ پاتا۔ اگلی آیت ہے جو پھر انہوں نے مزید بات ہوئی، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا مانگ کہ وہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکال دے جو زمین اگاتی ہے، یعنی اس کی ترکاری، ککڑی، گندم، مسور اور پیاز۔ ہاں جی، فومی کا ترجمہ یہاں پہ گندم لکھا ہوا ہے، لیکن میں نے جیسے بتایا کہ اس کے ڈیفرنٹ تراجم اویلیبل ہیں، جہاں سے میں نے اس کو اسٹڈی کیا تھا وہاں پہ اس کا ترجمہ کیا لہسن لکھا ہوا تھا۔ اچھا میں ایسے کروں گا کہ ہم جو واٹس ایپ گروپ ہے نا اس کے اندر یہ جو چھوٹی چھوٹی انفارمیشن ہے نا اس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیا کروں گا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن وہ جو آپ نے سورہ فاتحہ کا کام دیکھا ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہر لفظ کی کون سے باب سے آتا ہے، کس کس باب میں جاتا ہے، کیا کیا میننگ ہوتے ہیں، انشاءاللہ یہ چیز بڑی سپورٹ کرے گی۔ اس کا سورہ بقرہ کا بھی شروع کر دیا ہوا ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں آسانی فرمائے اس کام کو کرنے میں۔ ہاں جی، یہاں پہ آگے ہے قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم کمتر چیز لینا چاہتے ہو بدلے میں اس چیز کے جو بہتر ہے؟ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، اترو کسی شہر میں تو بے شک وہاں تمہارے لیے وہی کچھ ہے جس کا تم نے سوال کیا ہے۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ اب یہاں پہ باؤ کا مطلب کیا ہے؟ لوٹنا بھی ہوتا ہے، کیا جی ترجمہ؟ لوٹنا بھی، اس کا ترجمہ آپ کو ملے گا۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے ہوا کہ بے شک وہ اللہ کی آیاتوں کا انکار کرتے تھے اور قتل کرتے تھے انبیاء کا ناحق، یہ سبب سے انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جانے والے تھے۔ اس کی تفسیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے بنی اسرائیل تم میرے اس احسان کو بھی یاد کرو کہ جب میں نے تم پر من و سلوہ نازل کیا اور ایک پاکیزہ، مفید، خوش ذائقہ اور آسانی سے دستیاب ہونے والا کھانا تھا، مگر تم نے اس کھانے سے منہ موڑ لیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے تم نے اس کی بجائے ترکاریوں، سبزیوں وغیرہ کے کھانے کا مطالبہ کر ڈالا جو اس کی نسبت کم تر تھے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے سرکشی اختیار کی، من و سلوہ پر صبر نہ کر سکے اور اپنی زندگی کو یاد کرنے لگے جب وہ مسور، پیاز، ترکاری اور گندم استعمال کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها۔ اس آیت میں ذکر ہے کہ انہوں نے علی طعام واحد کہا، حالانکہ وہ من و سلوہ کھاتے تھے، لیکن ان دونوں کو انہوں نے ایک کھانا اس لیے قرار دیا کہ روزانہ انہیں یہی چیزیں ملتی تھیں اور اس میں کوئی تبدیلی نہ ہوتی، گویا وہ ایک ہی نوع کا کھانا کھاتے۔ بقل ترکاری، قثاء ککڑی، عدس مسور اور بصل پیاز تو معروف چیزیں ہیں، البتہ فوم ان کے معنی میں اختلاف ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات میں وفومیہا کی بجائے ثومیہا ہے۔ اچھا یہ بھی ایک نئی چیز ہے، آپ نے، مجھے نہیں اندازہ کہ اس میں اسٹڈی ہے آپ کی نہیں، ان کچھ تفاسیر نے ان باتوں کو سائڈ پہ رکھا ہے، لیکن جو بڑی تفاسیر ہے نا، تفسیر رازی ہیں اور بہت سی اس طرح کے نام ہیں، وہاں پہ باقاعدہ جو قراتوں کے اختلافات ہیں نا وہ بھی لکھے ہوئے ہیں کہ کون سے صحابی کس لفظ سے پڑھا کرتے تھے، یہ بھی چیز موجود ہے۔ تو لیکن فائنل کون سا ہے؟ وہی ہے جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں فائنل کروایا، جو قریش کے لہجے کے اوپر تھا۔ تو وہاں پہ انہوں نے لکھا کہ ثومیہا یعنی سا کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ ابن ابو حاتم جو ہیں ان کی تفسیر سب سے بڑی ہے، تفصیل کے انہوں نے سب چیزیں اس میں جمع کی ہوئی ہیں۔ آگے جی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہوا کہ ابن عباس نے فرمایا کہ وفومیہا کے معنی لہسن کے ہیں۔ لہسن قدیم لغت میں
فَوِّمُوا لَنَا کے معنی یعنی اخْتَبِزُوا کے ہیں، یعنی ہمارے لیے روٹی پکاؤ. تو یہ ایک معنی کا ایک اختلاف اس میں موجود ہے. ابن جریر فرماتے ہیں کہ اگر ابن مسعود کی یہ قرات صحیح ہو تو پھر حروف مبدلہ میں سے ہے، یعنی جیسے ضرب المثل وقعوا فی آثور شر، وہ ہلاکت کے گڑھے میں گر گئے سے، آفور شرن اسی طرح اساسی گھر کا سامان ہے، اسافی، یعنی یہ وہ الفاظ ہیں جو ضرب المثل ہونے کی وجہ سے چینج ہوتے گئے. صا فا سے بدل جاتی ہے اور فا سا سے، واللہ عالم بالصواب. دیگر کئی مفسرین نے لکھا ہے کہ فوم کے معنی گندم کے ہیں جس سے روٹی بنائی جاتی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ کھائے جانے والے تمام دانوں کو فوم کہا جاتا ہے. ہاں جی. اور فرمان الہی ہے قال تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، یہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ اور سرجنس تھی، یعنی یہ ان کو ایک ڈانٹ کی کیفیت تھی کہ انہوں نے ایک کمتر کھانے کا مطالبہ کر دیا، حالانکہ انہیں بہت عمدہ اور خوش ذائقہ کھانا مل رہا تھا، وہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے تھے. فرمان الہی اہبطوا مصرن، کسی شہر میں جا اترو کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ان سے کہا گیا کہ تم کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، یعنی مصر خاص نہیں، بلکہ آپ کسی مصری کو کہہ دیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، وہ آپ سے لڑ پڑے گا کہ اچھا تمہیں اتنی ہم سے عداوت ہے. اب ہم کون ہوتے ہیں؟ صحابی کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی شہر ہے. ہاں جی لیکن دیکھیں علماء نے کیوں یہ ترجمے اڈاپٹ کیے ہیں، اس کی وجہ یہ آ چکی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مصر کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بھی شہر. یعنی آپ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو علماء رد نہیں، انہوں نے اس لیے ان کو فالو کرنا ہے. تو یہ بہت سارے ترجمے اسی لیے تفسیر پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ کرام، یعنی یہاں تک جو باتیں فائنل ہیں نا ان کو کسی مولوی نے چینج نہیں کیا، کیونکہ بس ٹھیک ہے جو انہوں نے فرمایا ہم وہی لکھیں گے. مزید پھر آگے جہاں یہاں سے باتیں نہیں ملی تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اختلاف بڑھتا چلا گیا. کیوں؟ پھر وہ صحابی تو ہے کوئی نہیں، تو کوئی کسی کو کہے گا نہیں تم غلط کہہ رہے ہو میں صحیح کہہ رہا ہوں. صحابہ کو تو کوئی کہہ نہیں سکتا کیونکہ وہ فائنل اتھارٹی ہیں. آگے جی بات چلی کہ ابن جریر ابو عالیہ اور ربیع بن انس کا قول ہے کہ انہوں نے اس سے تفسیر یہ بیان کی کہ تم فرعون کے شہر مصر میں چلے جاؤ، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تم کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، جیسا کہ ابن عباس اور دیگر صحابہ کرام نے اس کی تفسیر منقول کی ہے. دیکھیں ابن کثیر کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تمام باتیں رد کر دیں، انہوں نے کہا کہ جو صحابہ نے کہا ہے نا بس ہمارے لیے وہی فائنل ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ جو تم نے مطالبہ کیا ہے یہ کوئی مشکل نہیں، تم کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، یہ چیزیں تو ہر جگہ دستیاب ہیں، ان کے بارے میں خاص اہتمام سے اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت نہیں. من و سلوہ کے مقابلے میں یہ سادہ سی چیزیں تو ہر شہر میں کثرت سے دستیاب ہیں. اسی لیے انہوں نے فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر اہبطوا مصر فان لکم ما سألتم، کیا تم عمدہ چیزیں چھوڑ کر ان کے بدلے میں کم تر چیزیں چاہتے ہو؟ اگر یہی مطلوب ہے تو کسی بھی شہر میں جا اترو، وہاں جو مانگتے ہو مل جائے گا. یعنی یہ جواب کس نے دیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے. انہوں نے کہا تھا بھئی تم کسی بھی شہر میں چلے جاؤ اگر تمہیں یہ چیزیں چاہیے. بنی اسرائیل کا یہ سوال سرکشی، بغاوت اور نعمت الہی کو ٹھکرانے پر مبنی تھا اور اس کی کوئی ضرورت بھی نہ تھی، اس لیے انہیں کوئی جواب نہیں دیا گیا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ان باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا، نہ ہی موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ کیا ہے کہ وہ ان کو محتاجی اور ذلت اور رسوائی کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ذلت اور رسوائی اور محتاجی و بے نوائی کو یہودیوں سے چمٹا دیا گیا، یعنی اسے ان کے لیے شرعاً اور قدراً لازم قرار دے دیا گیا کہ وہ ہمیشہ ذلیل ہی رہیں گے. جو بھی ان کو پائے گا ذلیل و رسوا ہی کرے گا اور وہ خود بھی ذلیل و رسوا رہیں گے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل و رسوا کیا ہے، لہٰذا ان کے لیے کوئی بھی عزت نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں مسلمانوں کے پاؤں تلے ذلیل و رسوا کر دیا. مسلمانوں نے ان سے جزیہ بھی وصول کیا. ابو العالیہ ربیع بن انس صدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ المسکنہ کے معنی فاقے کے ہیں. عطیہ اوفی کہتے ہیں کہ اس کے معنی خراج کے ہیں. اور ارشاد باری تعالیٰ وباؤ بغضب من اللہ کے معنی ضحاک نے بیان کیے ہیں کہ وہ غضب الہی کے مستحق قرار پائے. ابن جریر فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کے غضب کی طرف پلٹ آئے، لوٹ آئے، اپنے سر لے لیا. جیسے ابھی دو ترجمے آ گئے نا، میں نے آپ کو اسی سے کروایا کہ مستحق قرار پائے، اور دوسرا ترجمہ انہوں نے کیا ہوا کہ لوٹے. تو ایک لفظ کے دو میننگ، تین میننگ بھی موجود ہیں. آگے اس کی تفسیر بیان کی جائے با فلاں بذنبہ، فلاں نے گناہ اپنے سر لے لیا. جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، المائدہ، بے شک میں چاہتا ہوں تو میرا اور اپنا گناہ اپنے سر لے لے. یہ ایک آیت آئی ہے جس میں یہ تذکرہ ہے، یعنی تو دونوں کے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے لوٹے گا، سارا گناہ تیرے ہی ذمہ ہوگا، میرے ذمہ نہیں ہوگا. تو مذکورہ بالا آیت کے معنی یہ ہو کہ وہ اللہ کے غضب کو اٹھائے ہوئے لوٹے.
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر غضب مسلط ہو چکا تھا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی ان کے لیے واجب ہو گئی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق، یہ اس لیے ہوا کہ بے شک وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ معنی یہ ہے کہ ہم نے انہیں ذلت و مسکنت کی جو سزا دی اور غضب کا مستحق قرار دیا تو اس کا سبب ان کا اتباع حق سے منہ موڑنا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرنا اور حاملین شریعت یعنی حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے پیروکاروں کی توہین کرنا تھا، بلکہ ان کی توہین سے بھی آگے بڑھ کر ان کے مقدس خون سے ہاتھ رنگنے سے بھی دریغ نہ کرنا تھا۔ اس سے بڑھ کر اور کفر کیا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو ناحق قتل کیا۔ ایک حدیث جس کی صحت پر اتفاق ہے کہ میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے کہ حق بات کو ہٹ درمی سے نہ مانا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس عذابا یوم القیامتی، کیا جی؟ اشد الناس عذابا یوم القیامتی، یعنی قیامت کے روز لوگوں میں سے سب سے زیادہ عذاب کس کو دیا جائے گا؟ غور سے سنیے گا، رجل قتلہ نبی او قتل نبیا، وہ آدمی جس نے کسی نبی کو قتل کیا، و امام ضلالت، اور دوسرا وہ جو ضلالت و گمراہی کا امام ہو۔ کیا جی؟ ضلالت و گمراہی کا امام سے مراد وہ لیڈر ہو جو لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ دوسرا ہو گیا۔ تیسرا کون ہے؟ اللہ کرے ہمیں یہ تیسرا سمجھ آ جائے۔ ویسے جو دو گزرے ہیں الحمدللہ ان میں سے ہم نہیں ہیں، اللہ کا احسان ہے، لیکن جو تیسرا ہے اس پہ غور کیجیے گا، وہ ممثل من الممثلین، وہ ممثل من الممثلین، اور تیسرا تصویریں بنانے والا، اور تیسرا تصویریں بنانے والا۔ یہ تین لوگ ہیں جن کو اشد العذاب دیا جائے گا، سخت ترین عذاب ہوگا ان تینوں کے لیے۔ تصویریں بنانے والے کے لیے تو جو علماء نے تفسیر دی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اسے فرمائیں گے کہ تو نے یہ تصویر بنائی تھی، اب اس میں جان ڈال کے دکھا۔ اب یہ وہ کام ہے جو ناممکن ہے، تو پھر اس کا مطلب نتیجہ انتہائی سخت ہوگا کہ اللہ نے اسے اپنے مقابلے پہ لے لیا ہے۔ مقابلہ ہی ہو گیا نا۔ اللہ اس آدمی کو کیا کہیں گے؟ تو ڈال اس میں جان۔ اس کا مطلب مثال کے طور پہ کوئی ٹیچر ہو اور وہ کسی شاگرد کو کیا بتاؤ اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹیچر غصے میں آیا ہے اور اس نے اسٹوڈنٹ کو اپنے کمپٹیشن پہ لے لیا ہے، بھئی تو اگر اتنا ہی ماسٹر ہے کر حل کر۔ پھر تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اس کو مقابلے پہ لیں گے، ٹھیک ہے تم نے یہ بنائی ہیں تو ڈالو اس میں جان۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ ہم کسی بھی ایسے گناہ کا شکار ہوں۔ آگے آخری ارشاد ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ سبب سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جانے والے تھے۔ انہیں دی گئی مذکورہ بالا سزاؤں کا یہ ایک دوسرا سبب بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ وہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھتے جاتے تھے۔ عصیان کے معنی ممنوع کام کرنے کے ہیں اور اعتداء کے معنی اس کام میں حد سے بڑھنے کے ہیں جس کی اجازت ہو یا جس کے کام کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی ایک کام کی ایک لمٹ دی گئی ہے، اس لمٹ کو کراس کر لینا۔ مثال کے طور پہ ہمیں جائز طرح سے عورت اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ کیا مباشرت کی اجازت دی گئی ہے، اب ہم اس میں غیر فطری طریقے اختیار کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ پھر وہ حد سے بڑھ جانا ہو جائے گا، یعنی ایک لمٹ دی گئی، ہم نے وہ لمٹ کراس کر دی، ہم نے حدود کراس کر لیں۔ یہاں پہ جو یہ جو تصویر کا ایک چھوٹا سا پوائنٹ آپ کو بتاتا چلوں، مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس پہ بڑا واضح فتویٰ دیا ہوا ہے۔ جو ڈیجیٹل تصاویر ہیں، ڈیجیٹل تصاویر جو آپ کے کیمروں میں، کمپیوٹرز میں، آپ کے سسٹمز کے اندر سیو ہیں، وہ اس زمرے میں نہیں آتی جب تک کہ وہ پیپر پر نہ آ جائے۔ جو ہی آپ نے پیپر پہ پرنٹ کر لیا اس کو، تو یہ اسی تصویر کی لیٹسٹ فارم ہے جو ہاتھ سے بنائی جاتی تھی۔ یہ ٹیکنالوجی چینج ہے صرف۔ کوئی کہتے ہیں نا جی نہیں یہ وہ تصویر نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس سے زیادہ اچھی ہے، اس میں تو پھر بندے کی شکل کہیں گڑبڑ ہو سکتی تھی، ہاں تو بالکل 100% وہی بندہ ہی نکلتا ہے اندر سے۔ تو پھر یہ پتلے دیکھیں، بہت احتیاط کیا اگر اپنے دوستوں کو بتایا کریں۔ ہم مارکیٹس میں جاتے ہیں، ہم وہ گڑیاں اور وہ خریدتے ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں کھلونے بچوں کے لیے، ٹوائز، جس میں پیور ایسا لگتا ہے یہ صحیح اصلی بچہ پڑا ہوا ہے، ایسے ایسے کھلونے ہیں، حیران ہو جاتا ہے انسان، یعنی بالکل بچے کی پوری فکس۔ ان سے بچیں، بہت زیادہ بچیں۔ کھلونے کی اور بڑی قسمیں ہیں، بہت اپنے بچوں کو بچائیں ان باتوں سے۔ یعنی آپ اس بات کو دوستوں میں دیکھیں، انہیں بتایا کریں، یہی تو ساری کیا ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ وہ تلقین کرتے ہیں اور پھر آگے اگر کوئی مانے یا نہ مانے، ناراض ہو جائے، پھر اس پہ کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ وما علینا الا البلاغ، بس ہمارا کام پہنچا دینا ہے، زبردستی کرنا نہیں ہے۔
تو اس سے ہمیں گھبرانا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اجر عطا فرمانے والے ہیں ہمارے ہر عمل پہ، ہمارے ہر قول پہ. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ.